ایک صحابی رسول تھے، مزدوری نہیں مل رہی، بڑا پریشان ہو گئے، تو بیوی بولی میرے سرتاج آپ کام نہیں کریں گے، پیسہ گھر میں نہیں آئے گا تو یہ چولہا کیسے جلے گا؟ تو شوہر نے کہا کہ بیوی او میرا اللہ سب سے بڑا رزاق ہے، اتفاق کی بات ہے کہ ابھی تھوڑا مندہ چل رہا ہے، مارکیٹ میں جا رہا ہوں لیکن مزدوری مل نہیں پا رہی ہے۔ جب 2-4-5 دن ہو گئے تو اس کی بیوی نے کہی کہ اب برداشت نہیں ہو رہا میرے سرتاج، کچھ انتظام تو کیجئے، کچھ تو انتظام کیجئے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میری بیوی ایسا کرو، 1 لوٹا پانی لے آؤ۔ 1 لوٹا، بیوی گئی 1 لوٹا پانی لے کر آئی۔ یہ نوجوان صحابی رسول وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیوی جا کے تو دیکھو وہ جو جانتا ہے نا، وہ گیہوں پیسنے والے کیا کہتے ہیں ہم لوگ، چکی، جانتا، اے میری بیوی جا کے دیکھو وہ جانتا چل رہی کہ نہیں چل رہی۔ تو بیوی بھاگی گئی، گھر میں جانتا تھا رکھا ہوا، تو دیکھتی کیا ہے کہ جانتا نہیں چل رہا۔ بیوی آئی، بولے نہیں چل رہا۔ یہ صحابی رسول کہتے ہیں ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں جو امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ صحابی ایسے ویسے کو نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے صحابی ستاروں کے مثل ہے۔ کوئی وقت کا ولی تو ہو سکتا ہے، غوث تو ہو سکتا ہے، کتب تو ہو سکتا ہے، ابدال تو ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کسی صحابی رسول کے قدموں کا دھول نہیں ہو سکتا۔ صحابی رسول نے کہا کہ ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اے میری بیوی 1 لوٹا پانی اور لا کر دو۔ بیوی گئی، پھر 1 لوٹا پانی لے کر آئی۔ یہ صحابی رسول پھر تازہ وضو بنائے۔ تازہ وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیوی سے پھر کہتے ہیں کہ اب دوبارہ جا کر دیکھو وہ جانتا چل رہی کہ نہیں چل رہی، وہ چکی چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے، وہ مشین چل رہی کہ نہیں چل رہی۔ بیوی بھاگی گئی، دیکھتی کیا ہے کہ چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے۔ چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے۔ خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ گھر میں جو بھی خالی برتن تھے اس برتن پہ آٹا بھرو، اس برتن پہ آٹا بھرو، اس کو بھی بھرو۔ جس برتن میں پانی تھا پانی کو انڈیل دیا، بولا پانی تو پھر مل جائے گا، آٹا نہیں ملے گا، اس برتن میں بھی آٹا بھرو۔ سارے برتن بھر گئے۔ شوہر کو آواز دی کہ آئیے دوڑ کر آئیے، دیکھیے تو صحیح کیا اللہ کی قدرت ہے۔ شوہر آیا، دیکھا، بڑا خوش ہوا۔ تو بیوی کہتی ہے میرے سرتاج تھوڑا یہ چکی کا پارٹ اٹھا کر دکھائیے ہم کو، یہ آٹا کہاں سے نکل رہا ہے؟ یہاں تو بورا نہیں ہے گیہوں کا، کوئی ڈالنے والا نہیں ہے، آخر یہ آٹا باہر کہاں سے ہو رہا ہے، کیسے نکل رہا ہے؟ تو قربان جاؤ، یہ صحابی رسول اپنی بیوی کے باتوں پہ آ گئے۔ چکی کے پارٹ کو اٹھا کر اپنی بیوی کو دکھایا۔ چکی کے پارٹ کو اٹھانا تھا، آٹا کا گرنا بند ہو گیا۔ آٹا کا گرنا بند ہو گیا۔ یہ واقعہ یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سنایا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان اگر تو چکی کے پارٹ کو اٹھا کر نہ دیکھتا تو قیامت تک تیری نسلیں تیرے بچے اس چکی کا آٹا کھاتا رہتا، کبھی آٹا گرنا بند نہ ہوتا۔ یہ نماز ہے۔ نوجوانوں، نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم غفلت کی زندگی جی رہے ہیں جو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ہم جھکا نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں اس جلسے سے ایک عزم لے کر اٹھو، یہ پیغام لے کر اپنے گھر کو جاؤ کہ ہاں ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے، ہم نے فجر ظہر کو چھوڑا ہے، ہم نے عصر و مغرب کو چھوڑا ہے، ہم نے عشاء کو چھوڑا ہے۔ انشاءاللہ ابھی سے لے کر آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کتنے نوجوان ہمارا بچہ تیار ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دعا کر دوں گا الحمدللہ تیرے لیے۔ ڈی جے پر بات ہے، کیا عورتیں بھی ناچتی ہے، ڈی جے پر جوان بھی ناچتا ہے۔ ہاں یہ دیکھیے ہماری ماں بہنیں، اچھا دیکھیے گا سب سے بڑی بات یہ ہے مسلمان ناچنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، مسلمان ناچنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے میری ماں بہنوں۔
میری ماں بہنوں سنو، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ حشر کا میدان ہوگا، قربان جاؤ، شرم سے تمہاری نگاہیں جھک جائے گی میری ماں بہنوں۔ اس لیے یہ ڈی جے کا چکر چھوڑو۔ اچھا ابھی آج کل کا جو ڈی جے ہے، ارے باپ رے باپ، اتنا خطرناک ڈی جے ہے کہ اگر وہ صحیح سے بچ جائے تو بڑھوا سب ناچنے لگ جائے۔ بڑا خطرناک ڈی جے ہے۔ میری ماں بہنوں اس گناہ سے بچو۔ مسلمان، میں نے پہلے ہی کہا نا کہ مسلمان کی شان وہ ہونی چاہیے کہ مسلمان عورت جب وہ کروڑوں کے بیچ میں سے گزر جائے تو ہر مذہب کے ماننے والا کہہ دے کہ یہ کوئی نہیں، یہ خدیجہ کی بیٹی جا رہی ہے۔ اور نوجوان، جو نوجوان مسلمان نوجوان جس گلی سے گزر جائے اس کی خوشبو بتا دے کہ ادھر سے کوئی مسلمان گزرا ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنی زندگی کو بدلو، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے کردار کو بناؤ، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے چہرے کو سجاؤ۔ انشاءاللہ سجائیں گے؟ سجاؤ گے کہ چھلاؤ گے؟ ارے کیا سجاؤ گے؟ پھول سجاؤ گے؟ ہاں۔ اچھا دیکھیے، داڑھی بھی بڑی ضدی ہے، یہ داڑھی بہت ضدی ہے۔ یہ جب بھی نکلتی ہے مردے کے چہرے پہ نکلتی ہے، عورت کے چہرے پہ داڑھی دیکھے ادھر نکلے جائے گی۔ ہم اپنا نوجوانوں کو کیا کہیں گے؟ پھر وہی شعر مجھے کہنا پڑ رہا ہے، کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے، قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھکانے والے، خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے تھے محمد کے گھرانے والے۔ نوجوان کہاں گئے؟ یہ نوجوان جو جہاں دادی بیٹھے گی، نانی بیٹھے گی، خالہ بیٹھے گی، پھوپھو بیٹھے گی، جہاں 10 گو عورت بیٹھے گی وہیں جا کے بیچ میں بیٹھ جائے گا۔ اور ایسے نوجوان کو جو عورتوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے، ویسے نوجوان کو ہم لوگ اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں موگیا۔ کی بولی جی؟ بولا بولتا ہے رے موگھا ہے موگھا۔ ایسے ہی ایک نوجوان عورتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب 2 4 5 عورتیں بیٹھ کے بات کر رہی تھی، یہ نوجوان بھی ان لوگوں کی باتوں سن رہا تھا۔ دیکھا اسی کے درمیان میں کوئی سانپ آ گیا، سانپ آیا۔ کیا آیا؟ سانپ آیا نا۔ عورتیں سانپ دیکھ کے ڈر گئی، سب کھڑی ہو گئی۔ یہ بدھوا بھی یہیں بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی کھڑا ہو گیا۔ تو عورتیں چلانے لگی، ارے کوئی مرد کو بلائیے لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا، کوئی مرد کو بلائیے لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا۔ یہ بدھوا بھی بول رہا، کوئی مرد کو بلائیے لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا، کوئی مرد کو بلائیے۔ تو لوگ آئے، سانپ کو مارا۔ سانپ کو مارا تو ایک آدمی کہا رے تم بھی تو مرد تھے؟ بولا ہم بھول گئے تھے۔ سوچو تم کہاں چلے گئے؟ تم کہاں چلے گئے؟ تمہیں کہاں ہونا چاہیے تھا، تم کہاں چلے گئے؟ میرے بچوں، تمہاری زندگی یہ موبائل نہیں ہے، یہ فیس بک تمہاری زندگی نہیں ہے۔ تمہارا جو مشن ہونا چاہیے یہ واٹس ایپ مشن نہیں ہے، تمہارا مشن کچھ اور ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، موت ایک دن آنی ہے، آ کر رہے گی۔ کیا تم نے کبھی نوجوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو ابھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟